تاریخ اسلام میں کچھ ایسی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے علم، عقل اور روحانیت کے ہر دروازے پر دستک دی ہو، جنہیں دنیا نے حجت الاسلام کہا، جنہوں نے فلسفہ، منطق، کلام، تصوف سب کا سفر طے کیا اور آخرکار حق کی راہ کو پا لیا۔ یہ ہے امام ابو حامد محمد الغزالی، ایک ایسی ہستی جن کی تلاش حق نے پوری امت کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ امام غزالی کا پورا نام محمد بن محمد ابن احمد الطوسی تھا۔ آپ کی کنیت ابو حامد اور لقب زین العابدین تھا۔ امام غزالی کی ولادت سن 450 ہجری یعنی سن 1058 عیسوی میں ایران کے شہر طوس میں ہوئی۔ آپ کے والد اون فروخت کیا کرتے تھے اور طوس کے تاجر تھے۔ امام غزالی تاریخ اسلام کی ایک عبقری شخصیت ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ غزالی کی شخصیت اور علمی سفر نہایت ہی حیرت انگیز اور دلچسپ ہے۔ امام غزالی حق اور سچ کی تلاش میں ہر فرقے، مسلک، گروہ اور جماعت میں رہے۔ ان کی اندرونی اضطراب نے انہیں ہر در کی چھاک چھاننے پر مجبور کیا۔ آپ جب 20 سال کے تھے، اسی عالم نوجوانی میں ہی آپ ذہنی کشمکش کا شکار ہوئے اور اتنے سارے مذاہب، مسالک اور فرقوں کی کثرت نے آپ کو پریشان کر دیا، لہٰذا آپ نے حق کی تلاش میں اس عجیب سمندر میں غوطہ لگانے کا مکمل ارادہ کیا۔ امام غزالی اپنی کتاب المنقذ من الضلال میں لکھتے ہیں کہ باطنی کی باطنیت، ظاہری کی ظاہر پرستی، فلسفی کے راستے فلسفہ، متکلم کے کلام و مناظرہ اور صوفی کی صوفیت، عابد کی مقصد سے عبادت اور زندیق کو بے دین کی اور بے دینی کو جاننے کی میرے اندر ہوس تھی اور اس کے لیے میں نے ہر ممکن کوشش کی۔ آگے لکھتے ہیں کہ تقلید کی زنجیر ٹوٹ گئی، بچپن کے موروثی عقائد بکھر گئے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ نصارہ کے بچے صرف نصرانی، یہود کے بچے صرف یہودی اور مسلمان کے بچے صرف مسلمان بنتے ہیں۔ میرے اندر فطرت اصلی جاننے کا شوق پیدا ہوا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ امام غزالی نے ان افراد اور افکار کا انتہائی گہرا مطالعہ کیا۔ آپ نے متکلمین، باطنیہ، فلسفہ، تصوف اور ہر مکتب کو جانا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے علم کلام سے شروع کیا، اسے حاصل کیا اور سمجھا، اس فن کی کتابیں لکھی اور پڑھی بھی۔ میں نے پایا کہ یہ علم اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے، لیکن یہ میرے لیے ناکافی ہے۔ اسی طرح آپ ہر علم و قید میں کمال حاصل کرتے گئے اور باری باری سب کا رد کرتے رہے، کیونکہ یہ آپ کی پیاس اور تشنگی کو پورا نہیں کر رہی تھی۔ امام غزالی نے یونانی فلسفیوں کو بھی پڑھا۔ فلسفیوں کی مخالفت کے باوجود آپ عقل و خرد اور منطق کی حمایت کیا کرتے تھے۔ آپ نے ارسطو اور افلاطون کی منطق کا رد کیا اور القسطاس المستقیم نامی کتاب لکھی، جس سے قیاس اور منطق کو فلسفیوں کے بجائے قرآن مجید کے میزانوں پر رکھا۔ دراصل یونانی فلسفیوں کے نظریات سے مسلمانوں کا ایک گروہ دین سے منحرف ہو رہا تھا، اور اس وقت مذہب مخالف کی ایک لہر پیدا ہو رہی تھی جس کی جدید شکل آج کے ملحد یا ایتھیس ہیں۔ لہٰذا ان فلسفیوں نے جن منطقوں اور دلائل پر اپنی عمارت کھڑی کی تھی، غزالی نے ایک ایک کر کے سب کو گرا دیا اور ان کا زبردست رد کیا، جس کا جواب آپ نے فلسفیانہ طریقہ اور استدلال سے ہی دیا، یہاں تک کہ آپ نے ابن رشد کا بھی رد کیا۔ غزالی نے ان کے رد میں پوری ایک کتاب تصنیف کر دی۔ اس کے بعد آپ فلسفے سے بھی بیزار ہو گئے۔ البتہ آپ نے علم کلام میں اتنی مہارت حاصل کی کہ آپ کو حجت الاسلام کا لقب بھی ملا۔ اپنی علمی تلاش جاری رکھتے ہوئے کچھ عرصہ آپ باطنیوں کے ساتھ رہے۔ آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ باطنی فرقے کے نزدیک کتاب و سنت اور نئی سوچ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو آپ نے ان سے بھی کنارہ کشی اختیار کی۔ سلجوکیوں کی سلطنت میں سن 484 ہجری میں آپ مدرسہ بغداد میں مدرس بنے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ جامعہ نظامیہ نیشاپور میں درس دے رہے تھے۔ نہایت ہی عمدہ لباس پہنے بیٹھے تھے، بڑے بڑے عمراء اور شخصیات آپ سے علم حاصل کر رہے تھے کہ مسجد میں ایک درویش تشریف لائے اور انہیں دیکھ کر ان سے کہا، تم لوگوں کا علاج کر رہے ہو، حالانکہ تم تو خود ہی بیمار ہو۔ اس درویش کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ امام غزالی دنیاوی عیش و عشرت میں مبتلا ہیں اور یہ مناظرے صرف نفس کی تسکین کے لیے ہیں۔
لہٰذا یہ ان کے دل کی ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کے ساتھ انہیں حق اور سچ کا راستہ کبھی نہیں مل سکتا۔ اس بات کا آپ پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ امام غزالی تمام عیش و عشرت، عہدے اور گھر بار چھوڑ کر مدرسے سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ سلاطین اور عمراء نے آپ کو بہت روکا، لیکن آپ نہ رکے۔ سن 488 ہجری میں آپ نے بغداد کو خیرباد کہہ دیا اور منزل کی تلاش میں نکل پڑے۔ آپ نے اشعری مذہب کا مطالعہ کیا اور پھر اس کا بھی رد کر دیا۔ پھر آپ بیت المقدس تشریف لائے اور کچھ عرصہ تصوف پر غور کیا، صوفیوں کی صحبت اختیار کی اور توحید، نبوت اور یوم قیامت پر ایمان قائم کیا۔ آپ نے بہت سارے علاقوں کا سفر کیا، پھر حرم شریف بھی تشریف لائے۔ آپ تقریباً 10 سالوں تک گوشہ نشین رہے۔ آپ نے خود لکھا ہے کہ خلوت میں مجھ پر ایسے ایسے راز کھلے کہ جن کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ آپ کو کامل یقین ہوا کہ صوفیہ حق کا راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس میں ذکر الہی کے ذریعے یا خود کو فنا کر لینا اور منزل تک جا پہنچنا ہی نسخہ کیمیا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار کتابیں لکھی۔ سلطان سنجر کو لکھے گئے خط میں آپ نے ان کی تعداد 200 کے قریب بتائی ہے، لیکن ان کتابوں کی تعداد 500 سے بھی زائد ہے۔ احیاء علم الدین، مشکات الانوار، بدایت النہایہ، المنقص من الزلال، المصطفیٰ من علم الاصول، جواہر القرآن، مقاصد الفلاسفہ قابل ذکر ہے۔ غزالی ایک عظیم مفکر تھے جن کو متقدمین سے لے کر متاخرین عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان کی کتابیں آج بھی یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں، جن میں بے شمار رموز اور علم چھپی ہے۔ امام غزالی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ علم، عبادت اور عقل تینوں کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ کی معرفت۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی حق کی تلاش میں گزاری اور آخرکار دل کے سکون میں حق کو پا لیا۔ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جو امت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر معرفت الہی کی روشنی دکھاتے ہیں۔